أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے. آج کا درس قرآن آیت نمبر 51 سے لے کر 56 آیت نمبر تک ہے. آج کے درس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو 2 کاموں کا حکم دیا ہے. وہ 2 کام فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. پہلا کام کہ اے رسولو تم طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ. طیبات کا لغوی معنی ہے نفیس چیزیں، عمدہ چیزیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں جو چیز طیبات ہے، پاک ہے، وہ چیزیں آپ کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ اب نہ نفیس رہی ہیں نہ عمدہ رہی ہیں. اس لیے طیبات سے مراد ظاہری باطنی اہل عقل کے نزدیک جو چیز ہر اعتبار سے نفیس ہوگی، پاک ہوگی، اس کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے وقت میں 2 ہدایات دی گئی ہیں. پہلی چیز یہ تھی کہ کھانا جو آپ نے کھانا ہے وہ حلال کھانا ہے، اور عمدہ نفیس چیزیں جن کو شریعت اسلامیہ نے حلال قرار دیا وہ کھانا ہے، اور پاکیزہ کھانا کھاؤ. اور دوسرا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں. بات سمجھنے کی آج کا درس بہت اہم ہے. اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو 2 چیزیں کرنے کا بولا ہے، 2 کام. پہلا کہ پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ، حلال کھاؤ. دوسرا یہ بولا کہ اعمال صالحہ کرو. جب انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اگر ان کو یہ حکم ملا ہے تو امت کو تو خاص کر کے ہے کہ امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم نے بھی اگر کھانا ہے تو عمدہ چیزیں کھانی ہیں. جب تم اچھا کھاؤ گے، عمدہ کھاؤ گے تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو اللہ تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. تب تم اعمال صالحہ کر سکو گے، تب تم عمل. اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب صحیح اور حلال کھانا انسان کھائے گا تو تب انسان کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. جب انسان حرام کھائے گا تو وہ چاہے گا بھی کہ میں اچھا کام کروں، میں اعمال صالحہ کروں، چاہنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر سکے گا. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم. جب تم کام اچھے کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا. جب کھانا اچھا کھاؤ گے اللہ اعمال کی توفیق، اچھے عملوں کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ آگے دوسرے مقام پہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے اعمال وہ جو اچھے ہوں گے تو اللہ ان کو قبول بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب عمل صحیح نہ ہو، کھانا صحیح نہ ہو تو اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی
لمبے لمبے سفر کرے گا اور بالوں کا بکھرے ہوا ہوگا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، یا رب یا رب کی آوازیں لگائے گا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے اعمال صالحہ چاہتے ہو، جب اعمال صالحہ صحیح ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تم اعلیٰ چیزیں کھاؤ گے تو اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور تم اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس سے یہ بات ثابت آتی ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ کے لیے عمدہ غذا کا بھی اور حلال کی غذا کا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اس وجہ سے کھانا جو کھانا ہے، جو پہننا ہے، جو پینا ہے، جو لباس ہے، وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس ان لوگوں نے اپنے کام میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ، ہر فرقہ جو اس پر ہے، جس دین پر وہ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں اور وہ اس کے اوپر خوش ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے ہی آپ کو صحیح بولے اور باقی بولے کہ باقی سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پس انہوں نے اپنے معاملے کے اندر، اپنے کام کے اندر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے، جو جس دین پر ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةٍ حَتَّىٰ حِينٍ، پس آپ ان کو چھوڑ دے، یہ چند دن کی بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایک وقت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، سو وہ دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ان کو بھلائیاں، بل لا يشعرون، کیا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے ان کو اچھائیاں دی، ان کو مال اور اولاد دی، اور ہم ان کو دوڑ دوڑ کے پہنچا رہے ہیں، کیا وہ اس کے اوپر شعور نہیں رکھتے کہ میں نے جس دین کی ان کو دعوت دیا وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح معنوں میں ان آیات کو